ابھی بھی دنیا میں یہ غلغلہ باقی ہے، میڈیا میں بار بار اسے اچھالا جاتا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی جو ہے وہ مذہبی عناصر سے جوڑ دی جاتی ہے، ریلیجس ایلیمنٹس اور ٹیررزم، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہمیشہ میڈیا میں نظر آتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دہلی میں ایک بڑی اہم کانفرنس تھی اور اس میں مختلف شعبہائے زندگی کے افراد شریک تھے، اور اس فقیر کو بھی یاد کیا گیا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ذرا جہاد اور ٹیررزم کے اوپر کچھ تقریر کیجئے اور بتائیے کہ جہاد کیا ہے اور ٹیررزم سے اس میں کیسے امتیاز کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کس کس شعبے کے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ فلم انڈسٹری کے لوگ بھی بہت اہم شخصیتیں موجود تھیں اس میں۔ بہرحال مجھے تعارف بھی نہیں تھا، میں پہچانتا بھی نہیں تھا ایسے لوگوں کو جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کوئی نہیں پہچانتا، چونکہ بہرحال وہ میری دنیا نہیں ہے، میں اس پردے پہ نظر نہیں ڈالتا جس پر بے پردگی ہو۔ تو میں نے جو معروضہ پیش کیا وہ بس یہ تھا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں، چھوٹی سی مثال، کہیں آپ جا رہے ہوں اور راستے میں کہیں کوئی پرانی عمارت گرائی جا رہی ہو یا گرائی جا چکی ہو کسی بھی ذریعے سے، بلڈوزر چلا کر یا مزدوروں نے گرائی ہو یا اوپر سے کوئی حجارت من سجیل، کوئی چیز اوپر سے ایسی گرا دی گئی ہو کہ وہ ٹوٹ کے بکھر گئی ہو عمارت، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ملبہ پڑا ہوا ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، مٹی ہے، ایک ڈھیر ملے گا۔ آپ دیکھ کے آگے بڑھ جائیے۔ اب آپ دیکھیں کہیں پر کوئی نئی عمارت بن رہی ہے، دیکھیں گے وہاں فاؤنڈیشن کھودی گئی ہے، بنیاد کھودی گئی ہے، پتھر پڑے ہیں، اینٹیں ہیں، لوہا ہے، پتھر ہے۔ وہاں بھی لوہا پتھر مٹی تھا، مٹی تھی، یہاں بھی لوہا پتھر مٹی وہی سب ہے، لیکن ایک نظر میں آپ فرق کر لیں گے، وہاں تخریب ہوئی ہے، یہاں تعمیر ہو رہی ہے، ایک نظر میں۔ یہی فرق ہے ٹیررزم اور جہاد میں۔ ٹیررزم انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کا نام ہے، جہاد انسانی معاشرے کی تعمیر کا نام ہے۔ اور پھر مجھے اپنی ایک کانفرنس یاد آ گئی دلی میں، یہی لودھی روڈ پر جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہے، اس کے مرحوم سیکریٹری چودھری عارف صاحب، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک مرتبہ ایکسٹینشن لیکچر رکھا تھا میرا، اور اس میں بہت سے حضرات تھے مختلف مذاہب مسالک سے، ہندوستان کے بہت سے IAS افسران، IPS افسران اور بہت سے اس طبقے کے لوگ تھے۔ موضوع وہاں بھی وہی تھا، مسئلہ ٹیررزم کا، اور یہ کہ اسلام کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے، قرآن کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے، اور قرآن مجید میں قتال کی آیتیں کیوں موجود ہیں۔ وہاں اتفاق سے اس لیکچر میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جو حاضرین تھے ان میں تقریباً برابر کے رہے ہوں گے یا شاید غیر مسلم حضرات زیادہ تھے، مسلم حضرات کم تھے۔ تو میں نے گفتگو وہاں شروع اس سے کی کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے گیتا کتنے حضرات نے پڑھی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا ہندو مذہب کی مقدس کتاب ہے، اور ظاہر ہے ان کے مقدسات میں سے ہے، تو میں بھی اس کا بہت احترام کرتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ، اور میں نے شرط لگائی تھی پوری کتاب گیتا شروع سے آخر تک، اس پوری گیتا کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے آپ میں سے جو موجود تھے؟ تقریباً 70 حضرات، 70 کچھ 72 ایسے ہی کچھ تعداد تھی۔ تو اس پورے مجمع میں سے 3 حضرات نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم نے پڑھی ہے، اور میں نے پھر تاکید سے پوچھا کیا پوری پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جناب ہم نے پوری پڑھی، اور پھر سب بول پڑے کہ بھئی ہم میں سے 1-2 شلوک تو سبھی نے پڑھے ہیں، لیکن پوری ظاہر سے بات نہیں پڑھنے کا موقع ملا۔ پھر میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے پوری گیتا 3 مرتبہ پڑھی ہے، شروع سے آخر تک، اور یہ تو اس وقت کا میرا جواب تھا۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا کتنی بار پڑھ چکا ہوں، کیونکہ خود اردو زبان میں گیتا کے کتنے ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں، درجنوں۔ سب سے پہلے گیتا کا ٹرانسلیشن اکبر کے دربار کے نورتن فیضی نے فارسی میں کیا تھا، پرشین میں، فیضی نے، ابو الفیض فیضی سب سے پہلے انہوں نے پرشین میں بہت کامیاب یادگار پیس آف لٹریچر ہے وہ، پرشین میں، سنسکرت سے پرشین میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اردو میں ٹرانسلیشنز بھی بہت ہو چکے۔ نواب جعفر علی خان کا ٹرانسلیشن، مشہور فلسفی اور نقاد اور ماہر اقبالیات ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کا ٹرانسلیشن، اور بہت سے ٹرانسلیشنز، اور تقریباً ہر ٹرانسلیشن کو شروع سے آخر سے درمیان سے کہیں نہ کہیں سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی، اور ان ٹرانسلیشنز کی بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کی۔ خیر مجھے اس سب معروضے کا سبب یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ یہ گیتا نازل کہاں ہوئی،
ان کے عقیدے کے مطابق شری کرشن جی کا بیان ہے نا گیتا، ان کی تعلیم ہے، ان کی تعلیم ہے، کس کو تعلیم دی، کہاں تعلیم دی، کس وقت تعلیم دی. تو یہ طے ہے کہ جب کوروں اور پانڈووں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے تھے، اور ارجن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ جو سامنے جن سے ہم لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں کوئی ہمارا دادا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، یہ سب تو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، کیسے ہم ان سے جنگ کریں. اور جیسے ہی ہمت ہارنے لگے کہ نہیں ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے چاہے ہمارا اقتدار رہے یا نہ رہے، وہیں پر ان کے عقیدے کے مطابق خدائی آواز وجود میں آئی. وہیں پر شری کرشن جی نے ایک اپدیش دیا، ایک پیغام دیا، ایک تعلیم دی، اور تاکید و اصرار کے ساتھ کہ ہرگز اس خیال میں نہ آنا کہ یہ تمہارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں. تم یہ دیکھو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تم یہ دیکھو حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم سے قتال کرنا، ظالم سے جنگ کرنا ضروری ہے. اور اس کے نتیجے میں یعنی میدان جنگ میں پوری گیتا کرشن جی نے ارجن صاحب کو تعلیم کی. اگر میدان جنگ میں، اور وہ بھی قتال اور جنگ کے لیے، یعنی مارو لڑو پیچھے نہ ہٹو، اگر اس کتاب کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے تو اور اس پر ٹیرورزم کا الزام نہیں آتا، تو قرآن مجید میں اگر یہ آیتیں موجود ہیں کہ جو لوگ قتال کر رہے ہیں ان سے قتال کرو جب تک کہ ظلم مٹ نہ جائے، تمہاری تلواریں نیاموں میں نہ جانے پائیں. تو یہاں آپ کو ٹیررزم نظر آتا ہے اور وہاں جہاد. وہی جو شری کرشن جی نے کہا تھا نا کہ تم یہ نہ دیکھو عزیز ہے، قریب ہے، خونی رشتہ دار ہے، یہ دیکھو وہ باطل پر ہے تو جہاد کرو. اسی کا نام ہے جہاد. جتنے آسمانی مذاہب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، آپ اللہ کہیے، ایشور کہیے، گاڈ کہیے، جس کی جو زبان ہو اپنے زبان میں پکارے، حقیقت تو ایک ہے. نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، بلکہ میں یہ عرض کرتا رہا ہوں اکثر، جو حقیقت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے نام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو نام کچھ بھی ہو، ادھر سے آنے والا ہر پیغام زندگی ساز ہوتا ہے، زندگی کی تعمیر کرتا ہے، انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو بقا کا راستہ دکھاتا ہے. قرآن مجید چونکہ وہاں سے آنے والا آخری پیغام ہے، اس لیے اس میں تمام انبیاء کا خلاصہ ہے، آسمانی تعلیم کا خلاصہ ہے قرآن میں، اور وہ بھی اس طرح کا خلاصہ ہے کہ خلاصے کا خلاصہ ہے تفصیل کی تفصیل. خدا کی قسم اگر قرآن مجید میں دیا گیا جہاد اور قتال کا تصور انسانیت کے لیے روشن کر دیا جائے اور ترجمے میں تحریف نہ کی جائے، ترجمانی میں تحریف نہ کی جائے، اس حقیقت کو جوں کا توں بیان کر دیا جائے، تو اسلامی جہاد قرآنی قتال وہ ہے جو اس قرآن ارض کے تضادات کو اس انداز سے مٹائے گا کہ تضاد بھی باقی نہیں رہے گا، یکتائی بھی باقی، یکتائی کی تجلی بھی ہوگی اور یکجہتیاں پروان چڑھیں گی. یہ دنیا جنگ کا نہیں امن کا گہوارہ بن جائے گی.